بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو فیضان بٹ کا سلام۔ ناظرین، یہاں پہ پولیٹیکل باتیں بھی ہم یہاں پر کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح جو ہمارے پروگرام کی ایک روایت ہے کہ جس طرح پہلے ہم کرونا کے لیے دعا کرتے تھے، اسی طرح اب ہم اس کے لیے بھی دعا گو ضرور ہے۔ اس کے ساتھ سے ڈینگی وبا سے جتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں، اسپیشلی ہمارے لاہور کے، پنجاب کی بات کریں تو 138 کیسز آج سامنے آئے ہیں۔ لاہور میں 2 لوگ جو ہیں وہ اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں ڈینگی کی بیماری سے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایس او پیز کو فالو کریں جو حکومت کی جانب سے دیے جا رہے ہیں۔ حکومت اس پر کتنے حد تک عمل کر رہی ہے، کتنے حد تک سپریز ہو رہے ہیں، کتنے حد تک ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے۔ ڈفرینس چیک کریں گے کہ لاسٹ گورنمنٹ اگر میاں شہباز شریف صاحب کی بات کی جائے تو بہت کرپشن انہوں نے کی، سب کچھ ان پر الزامات ہیں، لیکن اگر ڈینگی کی بات کریں تو کافی حد تک لوگ سکون میں تھے اور وہ اس بیماری وبا سے بچے ہوئے تھے۔ اور جو ہاسپٹلس کا نظام ہے آپ کے سامنے ہے کہ ایک بیڈ پر 4 جو پیشنٹس ہیں وہ وہاں پر ایک ہی بیڈ پر لیٹنے پر مجبور ہیں۔ ڈاکٹرز کا یہ کہنا ہے کہ جو ادویات ہیں ان کی فراہمی مکمل طور پر ان کی فراہمی نہیں ہو سک رہی، جس کی وجہ سے جو پیشنٹس ہیں ان کو کافی پرابلمز آ رہی ہیں ان کی۔ اور کچھ دن پہلے تو ایک ڈاکٹر نے اپنا ویڈیو بیان بھی دیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ادویات نہ ہونے کی وجہ سے جو اموات ہیں ان کا خدشہ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس پر پنجاب حکومت کی اسٹریٹجی کیا وہ بھی ہم یہاں پر بات کریں گے۔ اور اس کے بعد اگر ہم حکومت کی بات کریں، وفاق کی اگر ہم بات کریں، وہاں پر ہلچل مچی ہوئی ہے۔ خان صاحب کا ایک بہت بڑا ڈیسیجن ہے اور ان کا ڈیسیجن عوام بھی ان کے ساتھ کھڑی ہے کہ ہمیشہ ہر پارٹی کا جو ایک رونا ہوتا ہے، ایک علاب جاپتے ہیں وہ کہ دھاندلی ہو گئی۔ تو جب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکٹرانک پولنگ کا جو سسٹم ہے اس کو ہم متعارف کروا رہے ہیں اور اسی کے تھرو جو پہلے اتنے بڑے بیگز ہوتے تھے اس کے اندر ووٹس خرد برد کیے جاتے تھے، لائے جاتے تھے، نکالے جاتے تھے، تو خان صاحب کو یہ کہنا ہے کہ یہ چیز ختم ہو جائے گی اور جو یہ ایک پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ مذاق ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ اس پر جو اپوزیشن ہے وہ بالکل اس پر سخت ان کا موقف، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکٹرانک پولنگ جو ہے اس کے حق میں ہم نہیں ہیں۔ تو کیا یہ وجہ ہے کہ جمہوریت کو مستحکم کرنے کے لیے، جمہوریت کو سہارا دینے کے لیے اگر کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں تو اس میں اپوزیشن کو کیا مسائل درپیش ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ سینٹ کی بات کریں تو سینٹ میں بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس وہاں پر لایا جا رہا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ گیلانی صاحب کی قیادت میں دوبارہ ہم یہاں پر نو کانفیڈنس کا ووٹ یہاں پر لے کر آئیں گے، تحریک لے کر آئیں گے، اور یہاں پر بھی جو اپوزیشن ہے وہ ایک اپنی پاور دکھائے گی۔ اس کے بعد اپوزیشن یہاں پر نہیں ٹھہر رہی، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی بھی دوبارہ پی ڈی ایم کو جوائن کر رہی ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی پی ڈی ایم سے ان کی دوریاں ہو گئی تھیں، دوریاں اختیار کر لی گئی تھیں، لیکن اب کون سے اس طرح کے مفادات ہیں کہ دوبارہ پی ڈی ایم کے ساتھ ملا جا رہا ہے؟ تو اس کے اوپر بھی ہم یہاں پر بات کریں گے۔ پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، باقی چیزیں میں روزمرہ کی زندگی کی ضروریات ہیں وہ مہنگی ہو رہی ہیں، اس کے بعد ڈالر کی بات کریں وہ اوپر جا رہا ہے، تو عوام پس رہی ہے۔ عوام اس انتظار میں کہ کب کوئی بہتری آئے گی، کوئی شکتی مان آئے گا۔ لوگوں کی نظر میں اگر کوئی شکتی مان تھا وہ خان صاحب تھے، لیکن خان صاحب پراپر نہیں کر پا رہے۔ کیا وجوہات ہیں اس طرح کی کہ تبدیلی کا نعرہ وزیر اعظم تک تو ضرور ہے کہ وزیر اعظم تبدیل ہو گئے، لیکن ان کے ساتھ جو پچھلے 22-23 سال سے جد و جہد کر رہے تھے وہ لوگ بیک فٹ پر ہیں، فرنٹ فٹ پر نہیں آئے، اور آئی تھنک کہ یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ عوام کو ڈلیور نہیں کر پا رہی، کیونکہ جو پیرا شوٹرز آئے ہیں ان کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ انہوں نے عوام سے کوئی وعدے نہیں کیے۔ اصل وعدے کرنے والے گراؤنڈ ریالٹی پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں جو پہلے دن سے خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ مزید بھی ہم یہاں پر بات کریں گے کیونکہ ایشوز تو بہت سارے ہیں، لیکن ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بجائے کہ ہم ایشوز پہ بات کریں اس کے ریزولوشن، اس کے سلوشن کی ہم بات کریں یہاں پر۔ تو سلوشن تو ہم کر لیں گے لیکن اس کے لیے ریزولوشن تو گورنمنٹ کو لانا پڑے گا۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے دن سے جو جدوجہد کر رہے تھے ان کے فاؤنڈر ممبر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور میں خود بھی کافی ان کے ساتھ میں نے رپورٹنگ کی ہے کہ جب یہ اپنے پالیٹکس کر رہے ہوتے تھے تو ایک بچہ، ایک ریڈی والا اگر ان کے علاقے میں وہ ان کو جانتا اور یہ وہاں پر ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں امین ذکی صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف کے۔ سر بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے۔ ذکی صاحب، اب سب سے پہلے ہم پولیٹیکل باتیں تو چھوڑیں نا، سب سے پہلے اگر ہم ڈینگی کی بات کرتے ہیں تو اس پر بالکل فیئرلی اگر آپ کا اوپینین لیا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ ڈینگی وبا کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں یہ بالکل مکمل ہیں یا بالکل درست ہیں، اور جو ہسپتالوں کا حال ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، کیونکہ آپ سے کوئی چیز چھپی نہیں؟ ذکی صاحب، سب سے پہلے فیضان آپ کا شکریہ، آپ نے بلایا سر، آپ کا اپنا پروگرام. تو میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ڈینگی مطلب آیا ہے، اور خاص کر تقریباً ہر سال ہی جب موسم چینج ہوتا ہے تو یہ زور پکڑتا ہے. بالکل. اصل میں آپ دیکھیں کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ کیا پورے پاکستان میں ایک ایسی وبا جو پچھلے 2 سال سے چھائی ہوئی ہے پاکستان کے اوپر، بلکہ پوری دنیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے، کرونا، اس کے لیے بھی تگ و دو، اس کے لیے کوششیں، اس کے لیے ہاسپیٹل، اس کے لیے ویکسین، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں ان کے ساتھ. اور بیچ میں پھر اب یہ ڈینگی بھی مطلب آیا ہے، سار اٹھانے لگ گیا. بالکل، یہ بھی سر اٹھایا اس نے بھی، اس بیماری نے. لیکن اس کے اوپر بھی کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ جتنے ہمارے پچھلی حکومتوں نے ہاسپیٹل بنائے ہیں وہی ہیں نا ابھی تک. ٹھیک ہے. باقی نئے شروع کیے ہیں، جس طرح ڈیرہ غازی خان میں بھی اور اٹک میں بھی ابھی خان صاحب نے، وزیر اعظم صاحب نے اس کی اناگوریشن کی ہے، اور انشاءاللہ وہ بھی بن جائیں گے. لیکن پچھلی حکومتوں نے جتنے بھی جو بھی ہاسپیٹل بنے ہیں اس کے اندر ہے کہ ہم نے مریضوں کا علاج کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب تو کرونا کے بھی پیشنٹ تھے، پھر ڈینگی کے بھی ہو گئے، اس لیے تھوڑا سا پرابلم بنا ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ہم قابو پا رہے ہیں. جس طرح کرونا پہ پایا گیا، ہماری اسٹریٹجی نے جس طرح نو ڈاؤٹ آپ کی اسٹریٹجی بہت اچھی تھی. اسی طرح انشاءاللہ تعالیٰ ڈینگی پہ بھی. تو سر یہ چوتھا سال ہونے جا رہا ہے آپ لوگوں کا، تو ابھی تک کوئی اصلاحات ہیلتھ کے اندر نہیں ہمیں دکھائی دے رہی. جو سب سے زیادہ ہمیں ہٹ کر رہا ہے، اگر کرونا کر رہا ہے، ڈینگی کر رہا ہے، یا خدا نخواستہ اس کے علاوہ کوئی بھی بیماری آتی ہے تو ہم تیار تو رہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہر وقت تیار رہے. تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی وہ ہمیں اسٹریٹجی دکھائی نہیں دے رہی کہ جس طرح کی ان کی ہونی چاہیے. تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ مزید ضرورت اس پر کتنی ہے؟ دیکھیں، ہیلتھ میں KPK کے اندر پچھلے 1 سال سے ہیلتھ کارڈ دیا گیا ہے. جی. اس میں عام غریب آدمی 10 لاکھ روپے تک کا اپنا ٹریٹمنٹ کروا سکتا ہے. بالکل اسی طرح پنجاب کے اندر شروع ہو گیا ہے، لیکن یہاں پہ مکمل جب لوگوں کو ہیلتھ کارڈ مل جائے گا وہ فیبرری 2022 تک. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہیلتھ کے لیے عمران خان صاحب جس طرح کہ انہوں نے ہسپتال بنائے ہیں، لاہور میں بنایا، پشاور میں، کراچی میں بن رہا ہے، ان کی اس طرف بڑا دھیان ہے. ٹھیک ہے. بڑی نظر ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہر غریب آدمی تک علاج کی سہولت پہنچے. بالکل. اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے. ہم تو سر کر بھی رہے ہیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ پرفارمنس آپ لوگ ضرور کر رہے ہیں. اب ہاسپٹل سے آگے ہم روزمرہ اشیاء کی بات کر رہے ہیں کہ جو کھانے پینے کی اشیاء، چینی کی اگر بات کریں تو بالکل بلیک ہو رہی ہے. اس کا ریٹ کہاں سے کہاں پر چلا گیا. جتنی دفعہ خان صاحب نے اگر اس کے اوپر نوٹس لیا تو چینی مزید مہنگی ہوتی جا رہی ہے. نو ڈاؤٹ آپ لوگوں نے اس کے اوپر کمیشن بنایا، کمیشن کی رپورٹ بھی آ گئی کہ کون کون تھے جو منافع خور تھے، کون تھے جو اس کے بیک اینڈ پر فائدہ اٹھا رہے تھے. ان ساروں کے نام آ گئے، لیکن سر ان کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا گیا، ان سے کوئی ریکوریز نہیں کی گئی. تو خالی کمیشن بنا دینا تو ریٹس بھی ڈبل ہو جانا اور سزائیں نہ ملنا، اس طرح تو جو لوگ منافع خوری کر رہے ہیں ان کو تو حوصلہ ملتا ہے کہ جی ہم جتنا مرضی کر لیں، ہم پکڑے تو جائیں گے نہیں. اس میں فیضان صاحب میں آپ سے بالکل ایگری کرتا ہوں. جی سر. کہ کمیشن بنتے ہیں، پھر مجرم بھی سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ان پہ عمل نہیں ہوتا. جی بالکل. پاکستان کا جو جسٹس سسٹم ہے جی وہ میں سمجھتا ہوں بہت ویک ہے. جی. یہاں پہ ایک غریب آدمی کو 18 سال بعد جا کے انصاف ملتا ہے، وہ 18 سال جیل میں گزار دیتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد اسے پتہ چلتا ہے، کورٹ کو، عدالت کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں یہ بے قصور تھا. جی ٹھیک. اب وہ 18 سال کدھر گئے. ٹھیک ہے. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ جو یہاں پہ عمران خان وزیر اعظم جن کے اوپر بھی ایکشن لیتا ہے، جن مجرموں کو پکڑتے ہیں، وہ ان کی ہفتے 10 دن بعد بیل ہو جاتی ہے کورٹ سے. ٹھیک ہے. تو جب بیل ہو جاتی ہے تو وہ تو پورا ایک بارات لے کے جاتا ہے عدالت. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. وہ بہت بڑا لیڈر بنا ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں جتنا بڑا مجرم ہے اتنا بڑا لیڈر ہے. ٹھیک ہے. یہ جب تک یہ عمران خان یا کوئی اور اس کو سسٹم کو اس وقت ٹھیک کریں گے جب جسٹس کا جو ادارہ ہے یہ فلی طور پہ ٹھیک نہیں ہوتا اور یہ پورا کوآپریٹ نہیں کرتا حکومت سے، کسی بھی کی بھی ہو. میں یہ نہیں کہتا تحریک انصاف کی حکومت سے کرے، جو جس کی بھی حکومت آئے، جو مجرم ہوں
ان کو پکڑا جائے, ان کو سزائیں دی جائیں, پھر دیکھتے ہیں کون اسمگلنگ کرتا ہے, کون مافیا بنتا ہے, ٹھیک ہے, کون زمینوں کے پہ قبضے کرتا ہے, کون چینی اسمگل کرتا ہے, کون چینی ذخیرہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہیں پتا ہے ہم تو بچ جائیں گے, ہم تو ارب پتی لوگ ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہے پرابلم, لیکن سر عدالت جسٹس سسٹم کی پرابلم. لیکن عدالت کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ جو انویسٹیگیشن کی جاتی ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی, جس وجہ سے ہمیں چھوڑنا پڑ جاتا ہے لوگوں کو. ڈپارٹمنٹ سے جب کام نہیں کر رہے, اس میں عدلیہ کیا کرے سر؟ اس میں تو آپ لوگوں نے کوئی ایفیشینٹ بندے وہاں پر اپوائنٹ کرنے ہیں, جس طرح آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ اچھے بندے آئیں گے, کرپٹ لوگ نہیں آئیں گے تو وہ آ کے احتساب کریں گے. اگر ابھی بھی عدالت نے سب کچھ کرنا ہے تو لوگ پھر آپ کو ووٹ دے کے کیوں لے کر آئیں؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت نے نہیں صرف فیضان صاحب ٹھیک کرنا, جی, دوسرے ادارے بھی سارے اکٹھے مل کے یہ کریں گے. ٹھیک ہے. اب جو ادارے ہیں, اب یہ کتنی دفعہ آپ نے دیکھا پنجاب پولیس میں آئی جی کو چینج کیا گیا ہے, دوسرے بڑے بڑے جو آفیسرز تھے ان کے تبادلے کیے گئے ہیں. وہ کیوں کیے گئے ہیں؟ جی, آپ خود اندازہ کریں. وہ یہی پرابلم آ رہا ہے نا کہ کوئی تعاون کر رہا ہے, کوئی کس طرف ملا ہوا, کس کی سیاسی وابستگیاں. جی, جی, کیونکہ پچھلی حکومتوں نے یہ کیا, خاص کر نون لیگ گورنمنٹ نے, جی, کہ انہوں نے سیاسی بھرتیاں کی اداروں کے اندر. ٹھیک ہے. وہ آج تک لوگ مطلب یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری کورٹ کے اندر بھی سیاسی مطلب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور ایف آئی اے کے اندر بھی اور دوسرے اداروں کے اندر بھی ان کے اپوائنٹی بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ ان کا اور ان لوگوں کا وہ تحفظ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب کو ٹھیک ہونا پڑے گا پاکستان کے لیے, یا پاکستان کے لیے ٹھیک ہو جائیں, عمران خان کے لیے نہ ہوں. بالکل. پاکستان کو ہم کریں. پاکستان دیکھ لیں, بنگلہ دیش ہم سے نکل گیا, وہ بہت آگے چلا گیا. جی, ہم بہت بڑا ملک تھا پاکستان, لیکن آدھا رہ گیا, آدھے سے بھی کم رہ گیا. ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنے پاکستان کا اگر سوچنا ہے, اس ملک کا سوچنا ہے, تو ہمیں لینڈ ریفارمز بھی کرنی پڑیں گی, ہمیں جاگیرداری سسٹم ختم کرنا پڑے گا, ہمیں سرمایہ داری سسٹم ختم کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. ہمیں ایکویلٹی پہ, مساوات کے اوپر اس معاشرے کو, پاکستانی معاشرے کو لانا پڑے گا. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے, یہ ظالمانہ نظام یہاں رہے گا. حضرت علی کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جاتا ہے لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہاں پہ کیوں نہیں ہمارے سسٹم چلتے؟ یہاں پہ ظلم کا نظام ہے, بالکل. اور اس ظلم کے نظام کو ختم کرنے کے لیے تمام اداروں سے میری درخواست ہے, وہ ایک ہو کر مطلب اس ملک کی خدمت کریں. اس ملک کے جو غدار ہیں, چور ہیں, ڈکیت ہیں, ان کو پکڑیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر. محکموں سے جب ہماری بیوروکریسی سے بات ہوتی ہے تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں تو بارہ چینج کرنے کا کہا جاتا ہے, لیکن اوپر جو ہمارے ڈپارٹمنٹس کے منسٹر لگائے گئے ہیں وہ تو وہی سارے پرانے منسٹرز ہیں. تو کس طرح ممکن ہے کہ نیچے سارا سسٹم بالکل ٹھیک ہو جائے؟ تو یہ تو ان کا بھی ایک ویلڈ کویشچن ہے کہ اوپر والے بندوں کو بھی, جو منسٹرز ہیں, ان کو بھی چینج ہونا چاہیے, آپ جیسے لوگوں کو سامنے آنا چاہیے. سر اب ویسے ہی کویشچن کروں کہ دوبارہ اب آپ جب الیکشن آئیں گے, آپ گراؤنڈ ریالٹی پہ لوگوں سے ملنے جائیں گے, ووٹنگ کا کہیں گے, تو جو لوگوں کے اتنے سوالات ہیں, کیونکہ لوگوں کے لیے عمران خان آپ ہے, آپ جب جائیں گے ووٹ لینے تو وہ آپ سے سوالات کریں گے, تو سر کیا جواب دیں گے آپ انہیں؟ کیا کہیں گے کہ انہوں نے تو وہ تو آپ کو کہیں گے ہم ووٹ دے کے آپ کو لے کر آئے تھے ذکی صاحب, لیکن آگے تو دوسرے بندے آگے, اب ہم آپ کو ووٹ نہیں دیں گے, تو ان کو کس طرح موٹیویٹ کریں؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو آپ نے بات کی نا کہ وہی منسٹر آ گئے, جی, وہی ایڈوائزر آ گئے. جی, اب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا الیکشن, جس کی عمران خان بات کر رہے ہیں کہ ہمیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین پہ سب کو متفق ہونا چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, سارے ہم اکٹھے, اپوزیشن والے بھی اس چیز کو دیکھیں تو صحیح پہلے نا, ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی اس کا سارا دیکھیں کہ یہ مشین ہے کیا. ٹھیک ہے. مطلب یہاں پہ ہمارے گورنمنٹ کے ادارے, اب میں مطلب کھل کے ہی بات کروں گا کہ وہ انوالو ہوتے ہیں ہمارے الیکشن میں, اور وہاں پہ ایسے لوگ آ جاتے ہیں ووٹ لے کے جو پیسہ چلاتے ہیں, پیسہ کروڑوں روپے خرچ کر کے آگے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ آ گئے, وہی وہ اسی طرح ہی آئے. ٹھیک ہے. اگر ای وی ایم کے اوپر سارے متفق ہو جائیں, میں یہ نہیں کہتا کہ مطلب اس کو چیک نہ کریں, بس ایسے ہی مطلب بلائنڈلی اس کے اوپر وہ اپنا ٹرسٹ کریں, نہیں, اس کو دیکھیں, کیونکہ اگلا الیکشن آئے, جو اس سے اگلا الیکشن آئے, ہمیں ایسے لوگوں کو آگے لانا چاہیے جو صاف ستھرے لوگ ہوں, اور پھر عوام ووٹ بھی ان کو ہی دیتی ہے, لیکن آگے فیصلہ کوئی اور ہو جاتا ہے. بالکل. اور یہی عمران خان پچھلے 3-4-5 ماہ سے یہی وہ کہہ رہے ہیں. اب یہ جو کامن ہمارا تھا سیشن تھا, وہ اسی لیے اس کو پوسٹ پون کیا گیا ہے کہ سارے اپوزیشن والے بھی
اور جو ہمارے اتحادی ہیں الائی ہیں وہ بھی بیٹھ کے اس مشین کو دیکھیں خود، اور پھر ہم اس پہ قانون سازی کریں کتنے اور آگے الیکشن ہوں اس پہ۔ سر ہم تو چاہ رہے ہیں بالکل اللہ کرے اسی طرح ہی ہو، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں کولیشن پارٹیز کتنے حد تک آپ کے ساتھ ہے؟ کیونکہ یہ قریبی ذرائع سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ کاف لیگ کے بھی تحفظات ایک دفعہ پھر دوبارہ شروع ہو رہے ہیں کہ ہمیں وہ عزت نہیں دی جا رہی، ہماری وہ بات مانی نہیں جا رہی۔ تو کیا جب آپ کوئی پازیٹیو کام کرنے لگتے ہیں تو کولیشن پارٹیز جو آپ کے ساتھ ہیں وہ دوبارہ بیک اینڈ پہ جانا سٹارٹ کر دیتی ہیں؟ تو کاف لیگ کو آپ کس طرح منائیں گے، یا باقی جو پارٹیز ہیں ان کو آپ کس طرح منائیں گے کہ اس الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم؟ دیکھیں اگر وہ نہیں مانیں گے، جس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری عزت نہیں کی جاتی، بھی عزت آپ دیکھ لیں ان کے پاس وزارتیں بھی ہیں، بے شک بچوں کے پاس ان کے اسپیکر ہیں، کیا عزت دیں انہیں؟ بالکل آپ اس طرح ایم کیو ایم ہے، ان کے پاس بھی وزارتیں ہیں، ان کو رسپیکٹ دی گئی ہے۔ بالکل اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ مطلب نہیں جی یہ جو ووٹنگ مشین کا پرابلم ہے اس پہ ہم اکٹھے نہیں ہوتے، جی تو یہ ان کا ذاتی مطلب ذاتیات پہ ہیں۔ جو آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ پاکستان کا کیا بنے گا، جی پاکستان کے اندر ایسے کیوں ہے، تو پھر انہی لوگوں نے پاکستان کو اس طرح کیا ہوا ہے، بالکل آپ اور ہم تو پہلی دفعہ آئے نا گورنمنٹ میں۔ جی یہ تو مطلب پچھلے 30 35 40 سال سے حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بالکل آپ مطلب اگر پرویز مشرف صاحب کی گورنمنٹ بھی آئی تھی تو اس میں بھی نون اور پی پی کے لوگ تھے، بالکل اسی طرح کا اس میں پی ٹی آئی کے تو نہیں تھے لوگ۔ بالکل آپ تو یہ لوگ مسلسل 40 45 سال سے تو سر اس کا پھر حل کیا ہے؟ اگر اسی طرح اگر ان کے اوپر ہی سارا کچھ پھینکے، ان کا حل فیضان آپ نے جس طرح شروع میں کہا صدارتی نظام، اس کا کوئی حل نظر آتا ہے آپ کو؟ آپ نے شروع میں کہا نا کہ آپ بھی پی ٹی آئی کے میرے ساتھ ہم اکٹھے جدوجہد میں رہے ہیں، آپ بھی۔ بالکل بالکل سر، ہماری جدوجہد جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اقتدار میں رہیں یا اقتدار میں آئیں۔ ہماری جدوجہد عمران خان کی جدوجہد تھی نا، وہ یہی تھی کہ اس ملک کے اندر انصاف لایا جائے ٹھیک ہے اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرایا جائے۔ ٹھیک ہے یہ تو کوئی بھی آ جائے ٹھیک ہے جس کو عوام سمجھے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، یہ لوگ ٹھیک ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے، ٹھیک ہے اس کی جدوجہد ہماری جاری رہے گی ٹھیک انشاءاللہ تعالی۔ ہم اپنی زندگی میں جی وہ جدوجہد جاری رکھیں گے اس ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے جہاں پہ ہمارے بڑوں کی قبریں ہیں، ہم نے بھی یہیں مرنا ہے، یہیں رہنا ہے، تو یہ ہمارا ملک ہے، اس کے لیے ہم نے یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ بالکل آپ ذکی صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر ناظرین ایک شارٹ بریک لیتے ہیں پروڈیوسر صاحبہ کی جانب سے، آپ کو پتہ ہے ذکی صاحب بریک بہت ضروری ہوتی ہے، تو یہاں پہ بریک لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ یہاں پر ان سے کویشچن کرتے ہیں کہ نیکسٹ جو الیکشن آئے گا گراؤنڈ ریئلٹی پہ ووٹ لینے تو یہ لوگ جائیں گے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تو کیا ووٹ لینے کے بعد اب کی بار 2023 میں پی ٹی آئی ہی سامنے آئے گی یا دوبارہ پیراشوٹرز آ جائیں گے؟ اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ یہاں پر ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، پلیز اسٹے ود